محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیت کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ نیت بہت ہی خاص اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہوتی ہے۔ اعتبار جو ہوتا ہے نیت کا ہی ہوتا ہے، اور خداوند تعالی ہر عمل میں نیت کو ہی دیکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالی تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ دل پر اس لیے نظر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دل نیت کا مقام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاموں کا ثواب نیت سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہر شخص کو عبادت کا ثواب اتنا ہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جہاد اور حج کے لیے محض اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اس کی یہ ہجرت، یہ چھوڑنا، شہر کا چھوڑنا اللہ کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے کرتا ہے، اپنے شہر کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ مال حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے، تو اس کی یہ ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی، بلکہ اس طرف ہوگی جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے شہداء ہوں گے جو دو صفوں کے درمیان مارے جائیں گے۔ بعض ایسے شہداء ہوں گے جو دو صفوں کے درمیان مارے جائیں گے، اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بندہ بہت سے نیک کام کرتا ہے، فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں، تو خداوند تعالی فرماتا ہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دو، کیونکہ اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے، اور فلاں فلاں اعمال اور کاموں کو اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس بندے نے تو یہ کام نہیں کیے۔ تب حق تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہوں گے کہ جن کاموں کو انسان کرے گا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے نامہ اعمال سے فرشتوں کے ذریعے مٹا دے گا۔ اور کچھ وہ کام ہوں گے جو کرے گا ہی نہیں بندہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے لکھوائے گا، کیونکہ ان کاموں کے کرنے کا اس نے نیت کیا تھا، بھلے ہی وہ کر نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ مال رکھتا ہو اور علم کے اقتضاء کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ دوسرا شخص آرزو اور تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر یہ مال میرے پاس ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں صرف کرتا۔ ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اور تیسرا مال کو بیجا صرف کرتا ہے۔
چوتھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا. ان دونوں کا گناہ یکساں ہے. یعنی فقط نیت اس عمل کا حکم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو. اب دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر ایک شخص کے پاس مال تو ہے اور علم بھی ہے اس کے پاس کہ مال کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے، اور علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اسے دیکھ کے دوسرا شخص کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی خرچ کرتا. تو دونوں کی نیتوں کو اللہ عز و جل دیکھتا ہے اور دونوں کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر برے کاموں میں پیسے وہ خرچ کرتا ہے. تو چوتھا آدمی دیکھتا ہے، اس سے کہتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مال کو لٹاتا اور پیسے سے عیش کرتا. تو دیکھیے علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، اور چوتھا آدمی اسے دیکھ کے اسی چیز کی تمنا کر رہا ہے. تو یہ دونوں آدمی بھی گناہ گار ہیں اور گناہ میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان دونوں کی نیت غلط ہے، خراب ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی اور نیک نیت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے ارادے سے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مدینے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر اٹھاتے ہیں شریک ہیں. ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر اٹھاتے ہیں، سفر سے بھوک اور ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں شریک ہیں. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، پر ان کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے. یعنی غزوہ تبوک جو سفر بڑا مشکل سفر تھا، اور سفر میں بھوک صحابہ کرام نے برداشت کیے، سفر کی کٹھنائیاں جھیلی. تو بھوک اور سفر کی کٹھنائیاں جو اس سفر میں جھیل رہے تھے صحابہ، نبی فرماتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا سفر کی کٹھنائیاں جھیلنے پر یا بھوک کے برداشت کرنے پر، اس ثواب میں صرف ہم لوگ ہی شریک نہیں ہیں بلکہ جو لوگ نہیں آ سکے مدینے سے وہ لوگ بھی ثواب میں شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ان کی نیت تھی ہمارے ساتھ آنے کی مگر وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. تو ان کی نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ عز و جل جیسے اس سفر کی مشکل کو جھیلنے والے کو ثواب عطا فرما رہا ہے، ایسے ہی وہاں نہ جانے والے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی ریت کے ایک تودے کے قریب سے گزرا، ریت کا بالی کے پہاڑ ٹیلے سے گزرا. اس وقت قحط پڑ رہا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا سارے جہان میں. وہ کہنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہوں میرے پاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا. اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوتی ہے اور حکم ہوا کہ اے نبی اس شخص سے کہہ دو کہ تیرا صدقہ خدا نے قبول کر لیا ہے، اور جس قدر وہ گیہوں جوتے اتنا ثواب تجھے عطا کیا گیا ہے، اور تو نے صدقہ دیا ہوتا تو اتنا ہی ثواب تجھے ملتا. سبحان اللہ. یعنی ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر کے اس نے کہا تھا کاش اتنا اگر گیہوں میرے پاس ہوتا تو میں اس کو صدقہ کر دیتا. صرف ارادہ کیا صدقہ کرنے کا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے پیغام بھیجا کہ میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا. اچھی نیت کا کتنی بڑی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جس کی نیت میں دنیا ہوتا ہے درویشی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور وہ جب دنیا سے جائے گا تو اسی درویشی کا عاشق ہوگا، اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توانگر رکھے گا، مالدار رکھے گا، اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر جائے گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدان جنگ میں معرکہ آرا ہوتے ہیں، یعنی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے نام اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ فلاں نے تعصب اور عداوت کی بنیاد پر جنگ کی، اور فلاں محبت کے ساتھ لڑا، فلاں محبت کے ساتھ لڑا، اور فلاں راہ خدا میں مارا گیا۔ جو شخص توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زناکار ہے، زانی ہے، گنہگار ہے، اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ واپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے عمل کی نیت سیکھو، اس کے بعد عمل کرو۔ ایک شخص لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور کبھی نیکی سے محروم نہ ہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا ثواب ملتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری نے کہا ہے کہ انسان کو دائمی بہشت چند روز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔